اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب کے سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے بیٹے تھے اور تمام بیٹوں سے زیادہ عزیز تھے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد بزرگوار کی آنکھوں کے نور اور ان کے دل کی ٹھنڈک و سرور تھے۔ حضرت عبداللہ شکل و صورت اور اخلاق و کردار میں حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سب سے افضل تھے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اسی لیے وہ حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ قریش میں اپنے زمانے کے سب سے خوبرو شخص حضرت عبداللہ ہی تھے۔ حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی تمام قریش میں بہت شہرت تھی اور قربانی اور فدیے کا واقعہ ان کی مزید شہرت کا سبب بن گیا تھا۔ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ تھیں اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر حضرت عبد المطلب کو اپنے اس خوبصورت اور خوب سیرت بیٹے کے لیے ایک ایسی دلہن کی تلاش تھی جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز و منفرد ہو۔ ملک شام کے یہود چند علامتوں اور نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ ضرور یہی نبی آخر الزماں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت عبداللہ کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے اسی نیت سے جنگل میں گھات لگائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی حضرت عبداللہ کو اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن عبد مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ سے دور کرنے لگے۔ وہب بن عبد مناف کے دل میں حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہی سے کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ اب حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں قبیلہ قریش کی بہت سی خاندانی لڑکیاں تھیں، لیکن حضرت عبد المطلب کی اپنی دلی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح حضرت عبداللہ کا رشتہ وہب بن عبد مناف کی بیٹی بی بی آمنہ کے ساتھ طے ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری صفات اور خوبیاں آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو بخوبی منظور کر لیا۔ منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بنی سعد کی ایک عورت کے سامنے سے گزرے جو کہانت میں ماہر اور خوب مالدار تھی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کے پاس کھڑی تھی۔ جب اس عورت کی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی تو وہ آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور کہنے لگی، وہ 100 اونٹ جو تم پر فدا کیے گئے میرے ذمے ہیں، میں پیش کر دوں گی۔ لیکن حضرت عبداللہ انکار کر کے آگے نکل گئے۔ اسی طرح بہت سی عورتوں نے پیشکش کی
اور اپنے مال کے ذریعے حضرت عبداللہ کو ورغلانا چاہا، مگر فطری عفت و حیا دامن گیر رہی اور آپ کسی کے فریب میں نہ آئے۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ ہو گیا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پشت مبارک سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے بطن اطہر میں جلوہ فگن ہو گیا۔ اب ان کی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت بی بی آمنہ امانت دار نور محمدی بن چکی تھیں۔ پھر جب دوبارہ حضرت عبداللہ اس کاہنہ عورت کے سامنے سے گزرے تو وہ عورت حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک موجود نہ پا کر کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ کسی دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ شادی کے 2 مہینے بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا۔ بعض روایات کے مطابق تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ وہاں سے واپسی کے موقع پر راستے میں حضرت عبداللہ بیمار پڑ گئے، اور یہ قافلہ جب مدینہ کی حدود میں پہنچا تو ان کی طبیعت اس قدر ناساز ہو گئی کہ وہ مزید سفر جاری رکھنے کے قابل نہ رہے، اور مدینے میں ہی اپنے والد کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں رک گئے، جبکہ قافلہ انہیں چھوڑ کر منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ مدینے میں اپنے والد کے ننیحال بنو عدی بن نجار کے قیام کے دوران حضرت عبداللہ 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دارالنابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر حضرت عبد المطلب کو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کی بیماری کی اطلاع دی تو وہ انتہائی پریشان اور فکر مند ہو گئے، اور فوراً خبرگیری کی غرض سے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ حارث انتہائی سرعت کے ساتھ جب یہ طویل سفر طے کر کے مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے اور انہیں مدینہ کے محلے دارالنابغہ میں دفن کیا جا چکا ہے۔ اس پر حارث انتہائی رنجیدہ و افسردہ ہوئے اور فوراً ہی مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ مکہ واپس پہنچنے پر انہوں نے اپنے والد عبد المطلب کو یہ افسوسناک خبر سنائی۔ حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سن کر سارے خاندان پر حزن و ملال طاری ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کی وفات پر ایسے پرسوز اشعار کہے کہ جن کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ ان درد بھرے اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بطحہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا، اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ افسوس کہ ہاشم کے اس فرزند کی نظیر موت نے اب دنیا میں نہیں چھوڑی۔ کتنی حسرتناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے اور از راہ محبت و عقیدت ان کے اوصاف بیان کرتے چلے جا رہے تھے۔ اگرچہ موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا ہے، مگر اس میں تو شک نہیں کہ ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بہت سخی و طبع اور مہربانی سے سرشار قلب کے مالک تھے۔ انتقال کے وقت جناب حضرت عبداللہ کی عمر صرف 25 برس تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی رحم مادر ہی میں تھے، لیکن مشیت الہی اس بات کی متقاضی تھی کہ دنیا کی یہ عظیم المرتبت شخصیت جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو کوئی ان کی قدر و منزلت میں مقابل و مماثل نہ ہو۔
روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں اس کا حامی و نگہبان ہوں۔ حضرت عبداللہ کے ترکے میں ایک لونڈی ایمن جن کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتی، کپڑے پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب ترین غلام حضرت زید بن حارث سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔